بتیاں وغیرہ لگا لیتا تھا تاکہ بدبو نہ آئے۔ اب میں قبر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی مشقت کرنے سے نفس میں جلدی طہارت آتی ہے، پڑھتا رہتا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے نماز کے لیے نیت کی، اللہ اکبر۔ اچھا، پہلے تو زبان سے تلاوت کرتے تھے نا، لیکن اب یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، دل کی طرف توجہ کرتے، وہ خود تلاوت کرنا شروع کر دیتا، زبان خاموش رہتی۔ اللہ اس طرح آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا میں۔ اچانک میری آنکھ کھلی، میرے جیسے لوگ سفید کپڑے پہنے ہوئے، میرے دائیں بھی میرے بائیں بھی کھڑے ہیں۔ میں ان کو دیکھوں، یہ کون ہے؟ بالکل یعنی میں ہی تھا، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا۔ اچھا، اب وہ ادب ایسا کریں جیسے کہ میں یعنی کوئی بہت بڑی شے ہوں۔ ظاہر ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی یہ تو میری ہے، اندر کی چیزیں ہیں، میرا ادب تو کریں گی۔ تو یہ دیکھنے کے بعد جو ہے، میں یوں کرتا تو وہ بھی یوں کرتے، میں یوں دیکھتا تو وہ بھی یوں دیکھتے، میں بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئے۔ اس وقت مجھے پریشانی ہوئی، یار اگر میں بیٹھ جاؤں گا یہ بھی بیٹھ جائیں گے تو پھر تو بیکار ہے۔ میں بیٹھ جاؤں، یہ پڑھتے رہیں، ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ میں کھڑا ہوں تو یہ بھی کھڑے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو یہ بھی بیٹھے ہیں۔ خیر ایک دو ہفتے گزرے، ایک دو ہفتے بعد کیا ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے میں رک گیا۔ میں نے دیکھا یہ کیا کر رہے، وہ پڑھتے رہے۔ جب وہ پڑھتے رہے تو پھر میں آرام سے بیٹھ گیا اور ان کو دیکھتا رہا۔ ہماری سب سے بڑی پھپھو پنجاب میں رہتی ہیں، پاکستان، ان کے جو شوہر تھے وہ دیوبندی وہابی تھے۔ ان کو مجھ سے اور اس راستے سے بڑی چڑ تھی، بہت خائف تھے مجھ سے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ، تو کراچی آئے تو جو پھپھا تھے بڑے، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا، ہم مشرکوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، اور پھر ہم اتنے مبارک سفر پر جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں ملایا، دعا سلام قبول نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے حج پہ اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے دوران جب حجر اسود پر پہنچی پھپھو تو گرمی بہت تھی اور حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھیں وہ، لیکن بھیڑ بہت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنے میں یونس آ گیا، کہنے لگا کہ پھپھو ادھر سے آ جاؤ، ہاتھ پکڑ کے لے گیا، حجر اسود کے سامنے کھڑا کیا، چوم لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے کہا تو کیسے پہنچ گیا یہاں پہ؟ تو وہ کہنے لگا جسا ان کو، نہیں آپ بعد میں